توڑا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کے توڑا جا رہا ہے کہ ہمیں راستے کو چوڑا کرنا ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری کہانی ہے، وہ کہانی آپ کو بتانا نہیں چاہتا، آپ میڈیا پر آپ کی نظر ہے، آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میں ایک دن دال منڈی کے پاس سے گزر رہا تھا، میری اہلیہ بھی میرے ساتھ میں تھی، 22 ہم لوگ جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ پرشاسن کے لوگ دال منڈی کو توڑ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا گھر ٹوٹ رہا ہے، جس کی دکان ٹوٹ رہی ہے، جس کی روزی روٹی برباد ہوئی، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کا تماشا دیکھنے والے، اس پر خوش ہونے والے مزہ لے رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کی دکان ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، ایک غزل لکھی ہے، جس میں میں نے ان حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ غزل آپ کے سامنے پیش کروں، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کسی کا آشیاں ٹوٹا، تیرے لب پر ہنسی آئی، کسی کا آشیاں ٹوٹا، تیرے لب پر ہنسی آئی، کوئی ڈوبا دکھوں میں اور تیرے دل میں خوشی آئی، کوئی ڈوبا دکھوں میں اور تیرے دل میں خوشی آئی، سجایا جس کو مالی نے کبھی خون جگر سے تھا، انسان دل کا چن کے اپنا گھر بناتا ہے، سجایا جس کو مالی نے کبھی خون جگر سے تھا، سجایا جس کو مالی نے کبھی خون جگر سے تھا، اجڑتے دیکھ اس گلشن کو چہرے پر نمی آئی، اجڑتے دیکھ اس گلشن کو چہرے پر نمی آئی۔ اور شعر سنیے گا، مجھے معلوم ہے چہروں پہ کتنے اور چہرے ہیں، آج کل انسان کا چہرہ ہوتا کچھ اور ہے، دکھتا کچھ اور۔ مجھے معلوم ہے چہروں پہ کتنے اور چہرے ہیں، دکھاوے کی شرافت پر مجھے تو بس ہنسی آئی، دکھاوے کی شرافت پر مجھے تو بس ہنسی آئی۔ اور یہ شعر خاص طور سے سنیے گا، ملک کے موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ شعر بہت بڑا پیغام سنیے۔ ہوا گرچہ مخالف ہے، شمع کا کام جلنا ہے، ہوا گرچہ مخالف ہے، ہوا گرچہ مخالف ہے، شمع کا کام جلنا ہے، شمع کا کام جلنا ہے، شمع ڈر جائے آندھی سے یہ نوبت تو نہیں آئی، شمع ڈر جائے آندھی سے یہ نوبت تو نہیں آئی، نہ جانے دل کی بستی پہ یہ ویرانی ہے کیوں چھائی، نہ جانے دل کی بستی پہ یہ ویرانی ہے کیوں چھائی، کسی کھڑکی سے ماضی کی، کسی کھڑکی سے ماضی کی ہوا شاید چلی آئی، کسی کھڑکی سے ماضی کی ہوا شاید چلی آئی۔ اور آخری شعر سنیے گا، مسلمانوں کی بے فکری بھی ایک طرفہ تماشا ہے، مسلمانوں کی بے فکری بھی ایک طرفہ تماشا ہے، نہ جاگے عیش و
عشرت سے نہ غفلت میں کمی آئی، نہ جاگے عیش و عشرت سے نہ غفلت میں کمی آئی، کسی کا آشیاں ٹوٹا تیرے لب پر ہنسی آئی، ہوئی تو باتوں میں اور تیرے دل میں خوشی آئی۔ محترم حضرات، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مدرسہ اصلاح المسلمین بنگامہ ضلع ارریہ کا یہ ادارہ جو اس علاقے کے بہت قدیم اداروں میں سے ادارہ ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس علاقے میں یہ ان چند اداروں میں سے ایک ہے جہاں جاگیر کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ طلبہ کے لیے باقاعدہ کھانا بنتا ہے، اور 200 پلس بچوں کے لیے ڈیلی یہاں مطبخ کا انتظام ہے، کھانا بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے، اور ادارے کے ذمہ دار، ادارے کے جو چلانے والے ہیں، جو سنچالک ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، اور ہم سب کو اس طریقے کے ادارے جہاں سے ہر سال بچے حفظ کر کے نکل رہے ہیں، عربی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو علاقے کی بہت اہم ضرورت کو پورا کر رہا ہے، ایسے اداروں پر ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے کا جو رواج ہے کہ مدرسے کی طرف سے سال میں جلسہ ہوتا ہے، اور اسی جلسے میں مدرسے کے لوگ تعاون کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، اس سے پہلے بنگال سے جو عالم دین آئے تھے، انہوں نے اپنی بنگلہ زبان میں تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے کلیکشن کیا، چندے کی اپیل کی۔ میں بھی آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ماؤں بہنوں سے بھی، مردوں سے بھی، آپ حضرات اس مدرسے کے لیے دل کھول کر کے تعاون کریں، اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنے زیورات کے ذریعے، نقد نہ ہو تو آپ اسکینر لے کر کے فون پے وغیرہ کے ذریعے پیمنٹ کریں، لیکن اس طریقے کے اداروں کو ضرور چلانے میں پیارے ساتھیوں، حالات بہت نازک ہیں، اور اس طریقے کے مدرسے اور ادارے اگر بند ہو گئے تو ہماری جو رہی صحیح دینی بیداری ہے، اور دین کو لے کر کے جو تھوڑی بہت ہمارے سماج میں جو شعور ہے، جو بیداری ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں جاگرکتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس طریقے کے اداروں کا ضرور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت قرآن کے 14ویں پارے کی سورہ نحل کی، اور ایک آیت قرآن کے 15ویں پارے کی سورہ کہف کی ترجمہ کر کے سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو وہ آیت بھی آپ پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ان 2 آیتوں کا ترجمہ، ان کا ٹرانسلیشن، ان کا انواد کروں، ان کی ویاکھیا کروں، ان کو سمجھا دوں، پھر بات کو آگے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ تم انسان ہو، تم مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورت کو بنایا، تمہاری بیوی کو بنایا۔ اس دنیا میں اگر مرد اکیلا ہے بہت بڑی نعمت سے ہے، جو تمہارے بھائی ہمارے ہیں وہ اس درد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مرد کو عورت کے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ساری نعمتیں ان کے پاس، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جب حوا کو بنایا تب جا کر کے ان کا جیون کمپلیٹ ہوا، ان کی زندگی مکمل ہوئی۔ جب تک حوا نہیں آئی تھی ان کی زندگی مکمل ہوئی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو سامان نہیں دیتا، ان کو جا کے بتا، ارے اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی، اس دنیا کی اور انسانیت کی شروعات ہوئی ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں قرآن کی 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت سورہ نساء کی بھی آپ پڑھتے تھے،
جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور آدم سے اس نے حوا کو بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اللہ نے آدم اور حوا سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم جب تک حوا کے بغیر تھے، آدم ادھورے تھے، آدم انکمپلیٹ تھے، آدم مکمل ہوئے حوا کے پیدا ہونے کے بعد، اور جب آدم اور حوا دونوں پیدا ہو گئے تو ان دونوں کے ذریعے پھر انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے، وہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں کہہ رہا ہے، اپنا احسان جتا رہا ہے، اپنا اپکار بیان کر رہا ہے، اپنا احسان بتا رہا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تم مرد کو تمہارے لیے عورت کو بنایا، تم عورت کو تمہارے لیے مرد کو بنایا۔ آج کے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ چائنا وغیرہ میں ایسے روبوٹ بنائے جا رہے ہیں کہ آدمی کو عورت کی ضرورت نہ پڑے، عورت کے ٹائپ کا روبوٹ بنا رہے ہیں، عورت کے لیے ایسا روبوٹ بنا رہے جو مرد کا کام کرے، اس کو مرد کی ضرورت نہ پڑے، وہ روبوٹ سے اس کا کام چل جائے۔ دنیا اس طریقے کے جتنے ڈھکوسلے کرنا چاہے کر لے، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، یہ روبوٹ کے ذریعے مرد عورت کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی میرے خیال سے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں میاں بیوی کے رشتے کو کتنا پیارا، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے بیان کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے پتیوں تمہاری پتنیاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے شوہر تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے بیویوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ عبد الغفار صاحب بلیزر پہن کے کیوں آئے ہیں؟ سبھی کیوں پہنتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کرتا پائجامہ اور سبھی یا کرتا پائجامہ بلیزر یہ لباس ہم پر جچتا ہے، جمتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم اس کپڑے میں ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں، ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بیچارہ وہ ٹی شرٹ کیوں پہنتا ہے، وہ جینس کی پینٹ کیوں پہنتا ہے، کوئی اور وہ ساڑی کیوں پہن رہی ہے، وہ جو ہے شلوار اور قمیص کیوں پہن رہی ہے؟ انسان لباس وہ پہنتا ہے جو لباس اس کو اچھا لگتا ہے، اس میں وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کے لیے شوہر کے لیے بیوی لباس ہے اور بیوی کے لیے شوہر لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو سندر بناتے ہیں۔ اگر شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو، ان کی زندگی بدصورت ہو جائے گی، ان کی زندگی کی سندرتا ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی کی بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے شوہر تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، اے بیوی تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، چند دنوں کی شادی کے بعد پتی پتنی کے بیچ میں جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ بچہ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بہن کے ساتھ بھائی رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بھائی بھائی کے ساتھ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، جو ایک مہینے کی شادی کے بعد ہو جاتی ہے۔ ایک مہینہ شادی کا گزرتا ہے، لڑکا ارریا کا رہنے والا ہے، کٹیہار کا سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس کی نوکری لگی گلف میں، سعودی میں، کویت میں، دبئی میں نوکری لگی، لڑکا نوکری کے لیے باہر جا رہا ہے، ٹکٹ بن گیا، ویزا آ گیا، لڑکے نے بیگ پیک کیا، جیسے ہی گھر کے باہر جانے لگا اس کی بیوی جس کو اس کے گھر میں آئے صرف ایک مہینہ ہوا ہے، بیوی لپٹ کر کے رونے لگتی، اتنا ماں بھی نہیں روئی، اتنا بھائی بھی نہیں روئے، اتنا باپ بھی نہیں رویا، وہ بیوی جو ایک مہینہ ہوا ہے نکاح کر کے تیرے گھر میں آئی ہے، وہ بیوی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نقلی آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ جھوٹے آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ سچے آنسو بہا رہی ہے۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟
اس کے دل میں یہ پریم کہاں سے آیا، یہ پیار کہاں سے آیا؟ انسٹاگرام سے نہیں آیا، یہ اسنیپ چیٹ سے نہیں آیا، یہ واٹس ایپ سے نہیں آیا، یہ فیس بک سے نہیں آیا، یہ سوشل میڈیا سے نہیں آیا، یہ کسی حرام طریقے سے نہیں آیا۔ یہ پریم، یہ پیار، یہ محبت جو بیوی کے دل میں شوہر کا پیدا ہوا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کی پیدا ہوئی ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ کُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ اور اللہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا اللہ نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے بنائے، انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا۔ ایسا نہیں کہ انسان کی شادی جنات سے ہو جائے۔ یہ کبھی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں فلاں جنات عورت کے اوپر سوار ہو گیا، عورت کو پریشان کر رہا ہے۔ 99% وہ فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لڑکی کا کہیں اور چکر ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے جنات مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کئی کیس ہوئے ہیں ایسے، جب ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا ہے اور اکیلے میں جب ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے گھر والے شادی کہیں اور کر رہے ہیں، اس کی سیٹنگ نہیں ہے۔ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ جنات پریشان کر رہا ہے، جنات پریشان۔ جنات اسی جن ہوتے ہیں دنیا میں، جنات ہیں، اور جنات میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لیجیے، جیسے مردوں میں میل فیمیل ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ جب آپ لیٹرین میں جاتے ہیں، پاخانے میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کون سی دعا سکھائی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بابو یاد ہے لیٹرین میں جانے کی دعا یاد ہے؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث سنو، اللهم إني أعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ بحری گستائی چلے چھوٹی سی دعا ہے، بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، اگر یاد ہو سب کو یاد ہونی چاہیے، مگر یہ دعا لیٹرین کے اندر نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے لیٹرین میں جانا ہے، اور نکلنے کے ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ غفران کا۔ جانے کے ٹائم کیا پڑھنا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنات سے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ خبث مانے میل خبیث جنات، خبائث مانے فیمیل خبیث جنات۔ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوتے۔ ایک مولوی صاحب بیچارے مسجد میں رات میں سوتے تھے، اور جہاں پہ مصلی رہتا تھا، محراب رہتی تھی، وہیں پہ جا کے سو جاتے تھے۔ صبح اٹھتے تھے تو بیچارے دیکھتے تھے کنارے پر ہیں، سوتے تھے یار رات میں بیچ میں سویا تھا، صبح میں کنارے کیسے چلا گیا؟ روزانہ ہوتا کیا تھا کہ جنات رات میں تہجد پڑھنے آتے تھے اور مولوی صاحب کو اٹھا کے کنارے کر دیتے، اور مولوی صاحب بیچارے سمجھ نہیں پاتے تھے وہ کیوں روزانہ وہی سوتے تھے۔ تو ایک دن ان کی نیند کھلی تو جنات کا کوئی سردار تھا، اس نے آیا، اس نے کہا بھائی صاحب جگہ بدل دو، ورنہ بہت ماریں گے، تم ہماری نماز پڑھنے کے لیے کیوں لیٹ؟ تو ڈر گئے رات میں کون آ گیا مسجد کے اندر۔ تو جنات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات میں جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ لیکن جنات کے اندر جو میل ہوتے ہیں اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کا ریلیشن انہی سے رکھتا ہے۔ جنات میں سے کوئی میل انسانوں کی فیمیل کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتا، یہ سسٹم ہی اللہ نے بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا، انسان کا جوڑا انسان میں سے، جنات کا جوڑا جنات میں سے، جانور کا جوڑا جانور میں سے۔ ایک انسان کو اللہ نے کیا ہمارا جوڑا بنایا، اللہ نے میل کے لیے فیمیل کو بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا، مہیلا کے لیے پرش کو بنایا، پرش کے لیے مہیلا کو بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تم کو بیوی عطا فرمائی، جب تم نے نکاح کر لیا، جب تم نے شادی کر لی، تو تمہیں تمہاری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، بنینا بیٹے دے دیے، اولاد دے دی، چھیلے دے دی، میں دے دی، کیا چھیلے اور نہیں بولتے ہیں، تم کو چھیلا چھیلی دے دیے، چھیلے اور میں دے دیے، لڑکا لڑکی دے دیے، وَحَفَدًا، اور پھر اس اولاد کی اولاد دے دی۔ بیٹا اگر بیٹے کی اولاد کیا ہوتے ہیں؟ 6 سوال میں بیٹے کی اولاد پوتا پوتی بولتے ہیں، کرناٹک میں پوترا پوتری بولتے ہیں، کہیں ادھر پنجاب ہریانہ میں چھوکرا چھوکری بولتے ہیں،
الگ الگ لینگویج ہے ہمارے بنارس کے لڑکا لڑکی بولتے ہیں خدا خودی بولتے ہیں اور بیٹی کی اولاد کو کیا بولتے ہیں ناتی نتنی یا نواسا یا نواسی تو تم کو یہ نواسے نواسی کیسے ہوئے تمہیں پوتے کیسے تم دادا کیسے بنے تم نانا کیسے بنے تم دادا بعد میں بنے تم نانا بعد میں بنے پہلے تم شوہر بنے جب تک تم شوہر نہیں بنے تمہاری میڈم جی تمہارے گھر میں نہیں آئی تمہاری شریمتی جی تمہاری اہلیہ تمہاری بیوی جب تک وہ تمہارے گھر میں نہیں آئی نہ تم باپ بنے نہ تم دادا بنے نہ تم نانا بنے اگر دادا بنے نانا بنے تم کو اولاد ملی تم کو بیٹے ملے تم کو بیٹیاں ملی اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی سے اس لیے بیویوں کی قدر کرو میرے پیارے ان کو نوکرانی مت سمجھو ان کو جانور مت سمجھو ان کو غلام مت سمجھو اللہ نے تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں آئے تمہاری نسلیں آگے نہیں بڑھ سکتی نہ تم باپ بن سکتے ہو نہ دادا بن سکتے ہو نہ پت نہ نانا بن سکتے ہو نہ اولاد نبی ہے تمہاری بیوی سے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کی شادی کے 4-5 سال ہو گئے اور گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے اس عورت سے جا کے پوچھو وہ کتنی بے بسی محسوس کرتی ہے جب لوگ اس کو تانا مارتے ہیں ارے اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے اس کو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا عورتیں تانا مارتی اس آدمی کے اوپر وہ سوال اٹھانے لگتے ہیں ارے تیری شادی کو 5 سال ہو گئے تجھے اولاد کیوں نہیں ہوئی وہ بیچارہ صفائی دیتا ہے نہیں میرے اندر کوئی کمی نہیں ڈاکٹروں کی ساری رپورٹ کلیئر ہے میڈیکل کی ساری رپورٹ کلیئر ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے تمہیں اولاد ہو سکتی ہے یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس انسان سے پوچھو جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں جس کے آنگن میں بچوں کی مسکراہٹ نہیں ہے جس کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہے اس عورت سے جا کے پوچھو اس آدمی سے جا کے پوچھو اس کے پاس اچھا سا گھر ہے اس کے گھر میں کمرے کی کمی نہیں اس کے گھر میں بستر کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے گھر میں سب ہونے کے باوجود بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے کچھ ادھورا پن محسوس ہو رہا ہے بچے نہیں اس گھر میں اولاد بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا اے میرے بندو مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہے دنیا کی سندرتا ہے دنیا کا آکرشن ہے دنیا کی بیوٹی ہے اگر دنیا کے اندر سے مال کو نکال دو اولاد کو نکال دو دنیا آپ کے لیے بے رنگ ہو جائے گی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی ہمارے ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کے پاس مال ہونا چاہیے ایک طاقت ہونی چاہیے پوچھا گیا کیوں کہا کہ زور سے جنگ ہے پیسے سے رنگ ہے اگر آپ کے پاس زور ہے طاقت ہے آپ سامنے والے سے جنگ کر سکتے ہیں طاقت نہیں جو آئے گا مار کے پیٹ کے چلا جائے اور پیسہ اگر ہے تو سماج میں آپ کی ایک دھاک رہے گی ایک آپ کا پاور رہے گا آپ کی ایک شکتی رہے گی اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی آپ کا کوئی رنگ نہیں رہے گا تو زور سے جنگ اور پیسے سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا اے میرے بندو مال بھی دنیا کی زینت ہے اولاد بھی دنیا کی زینت ہے لیکن مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس چلے جاؤ گے نہ یہ مال تمہارے کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی والباقیات الصالحات اللہ تعالیٰ کیا اگر کوئی چیز باقی رہے گی تمہاری نیکیاں باقی رہیں گی تمہارے اچھے عمل باقی رہیں گے تم نے جو نماز پڑھی ہے تم نے جو قرآن پڑھا ہے تم نے جو دان پن کیا ہے تم نے جو صدقہ خیرات کیا ہے تم نے جو حج عمرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تمہاری یہی نیکیاں باقی رہیں گی یہی نیکیاں کام آئیں گی تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہاں یہ اولاد اگر آپ کو ملی ہے دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اولاد نہیں اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے اور آپ بچوں کے باپ ہیں آپ کے گھر میں بیٹی ہے بیٹا ہے
بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، بہت بڑا دائتو بھی ہے، بہت بڑا کرتویہ بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور گھر والوں کے بارے میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے عورت سے پوچھا جائے گا۔ تو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہے، تیری جوان بیٹی رات میں کیا کرتی ہے؟ تیری جوان بیٹی کے پاس یہ مہنگا فون کہاں سے آیا؟ یہ 2,000 کا پرس کہاں سے آیا؟ تیری جوان بیٹی گھر سے نکلتی تھی صبح، آتی تھی شام کو، تو نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں تو کہاں گئی تھی؟ پوچھا جائے گا عورت سے، پوچھا جائے گا باپ سے، پوچھا جائے گا۔ اگر ماں بنی ہو، اگر باپ بنے ہو تو آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھو میرے بھائیوں، ذمہ دار ماں باپ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ۔ لوگ حدیث سناتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، میں مانتا ہوں، مگر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، سن لیجیے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر یہ حدیث کی کان کھول کے سن لینا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وهو قاص لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو انسان اس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، اس کو گارجین بنا دے، اس کو باپ بنا دے، اس کو ماں بنا دے، اس کو چھیلا دے دے، اس کو میں دے دے، وہ بیٹی کا باپ بن جائے، وہ بیٹے کا باپ بن جائے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پہ ڈال دے اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ اپنے دائتو کا نرواہن نہیں کر رہا تھا، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا تھا، باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ماں ہونے کا فرض نہیں نبھا رہی تھی، کیا ہوگا اس کا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس ماں کے اوپر، اس باپ کے اوپر جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ، جنت حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ کہتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو اس ماں کے لیے جنت حرام ہے، اس باپ کے لیے جنت حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آج مسئلہ کیا ہے؟ آج سب کے پاس موبائل ہے، گھر میں بچوں کے پاس بھی موبائل، ماں کے پاس بھی موبائل، باپ کے پاس بھی موبائل ہے۔ آج کے بچوں کو ماں باپ موبائل کے ذریعے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا، بچہ رو رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا۔ 3 سال سے لے کر کے 80 سال تک کے آدمی 3 سال کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج باپ کے پاس بچوں کے تربیت کے لیے ٹائم نہیں، آج ماں کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں، اناتھ وہ نہیں ہے، اناتھ وہ نہیں ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له من تخلف او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ حضرت لقمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون تھے وہ؟ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، وہ لقمان ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کے نام پر قرآن نے پوری ایک سورت اتار دی، سورہ لقمان۔ بھئی لقمان کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ نبی بھی نہیں تھے، پیغمبر بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، ان کے نام پہ قرآن میں سورت کیوں اتر گئی؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے
लुकमान को बड़ा बुद्धिमान बनाया था, बड़ा हमने उसको अक्लमंद बनाया था, बहुत हिकमत वाला बनाया था, बहुत उनके अंदर विजडम थी, हिकमत थी, उनके अंदर बड़ी समझदारी। अरे अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि लुकमान बड़े हिकमत वाले थे? हमें कैसे पता चलेगा लुकमान बहुत बुद्धिमान थे? हमें कैसे मालूम होगा लुकमान बहुत जीनियस थे? अल्लाह ने फरमाया और मैं बताता हूँ वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान समझदार थे, जीनियस थे, बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, अपने बच्चे को प्यार से समझाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क। आजकल बड़ी इस पर चर्चा हो रही है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुनो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के साथ गद्दारी करता है वो भारत का कहने के लायक है, मुसलमान कहने। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा है। लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, पांचों टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम मदद मांगते हैं तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक है। वंदे मातरम का मतलब होता है भारत की माता मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करते। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूँ, मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन ऐ भारत मैं तुझको अपना रब मान लूं, मैं तुझको अपना खुदा मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे, समझा रहे और कहते हैं मेरे बच्चे अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़कियों को ये भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हुआ है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो,
چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، سچ بولو، وعدہ خلافی مت کرو، میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی، کڑوی بات تو نہیں بتائی جائے گی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسلام صرف میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام میں کڑوے پیالے بھی آپ کو پینے پڑیں۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم اخلاق کو اچھا کر لو، تم نماز کو پڑھ لو، اسلام یہ بھی کہتا ہے تم شرک مت کرو، تم بدعت مت کرو، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در میں نہ جاؤ، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دو، تم نبی کا درجہ کسی اور کو۔ اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت سارے ایسے اذکار بھی بتائے جاتے ہیں جو بدعت پر مشتمل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، اور ان کو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی شیر صاحبادی برادری میں اور آپ کی اہل حدیث جماعت میں اس طریقے کی تبلیغی اجتماع کو پروموٹ کیا جائے اور اہل حدیث افراد وہاں پر بلائے جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے، مگر ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس منہج پر ہیں، اس عقیدے پر ہیں، ہم کتاب و سنت کے جس پلیٹ فارم پر ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے بدعت کو پروموٹ کیا جائے، جہاں سے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایسے اجتماع کی ہم اپنی مسجدوں میں اگر اجازت دے رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اگر ہم اجازت دے رہے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو اس طریقے کے اجتماعات میں ہم بھیج رہے ہیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ نبیوں نے یہ کام کیا، اپنے بچوں کو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کا پاٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد بھی بت پرستی میں نہ پڑ جائے۔ ایسی مان چل کے مسلمانوں، تم نے اگر اپنے بچوں کی چنتا نہیں کی، ان کو توحید کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو قرآن و حدیث کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آنے والا زمانہ بڑا نازک ہے، ان کو کوئی اپنے رنگ دے گا، کوئی اپنی وچار دھارا میں لپیٹ دے گا، کوئی اپنے مسلک اور عقیدے میں لپیٹ لے گا۔ اپنے بچوں کا ایمان بچا کے چلو، اپنے بچوں کو توحید سکھا کے چلو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر نماز سکھاتے ہوئے چلو۔ کئی جگہوں پر میں گیا، پورا گاؤں میرے حدیث کا ہے، بچہ مجھ سے مصافحہ کرنے آیا، بچے نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون سا گاؤں ہے؟ لوگوں نے بتایا مولانا صاحب یہ پورا گاؤں ہے، حدیثوں کا گاؤں ہے، شیر صاحبادی گاؤں۔ میں نے کہا بچہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے؟ لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس کے بعد فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں دو ہاتھ سے مصافحہ کا رواج ہے، وہیں یہ بچہ بھی رہتا ہے، اس لیے وہیں سے وہ چیز سیکھ کر کے آیا۔ آپ کے بچے، آپ ان کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کے سماج میں جو پرچلت ہے، جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، بچے اسی سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے سماج میں لڑکیاں پردہ نہیں کریں گی، اگر آپ کے سماج میں لڑکی نقاب میں نہیں نکلے گی، تو آپ کی بیٹی بھی جب جوان ہوگی وہ گھر سے بغیر نقاب کے نکلے گی، اس کو بتانا نہیں پڑے گا سماج میں جو چل رہا ہے، آپ کی بیٹی بھی اسی سے پربھاوت ہو جائے گی، اسی سے متاثر ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سماج میں کیا چل رہا ہے یہ مت دیکھو، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے۔ آپ کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میں اتنی زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا کھیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، زمین کے بارے میں وصیت کرتے جاتے ہیں، کھیتوں کے بارے میں وصیت کرتے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو زمین و جائیداد کے بارے میں بتا کے جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کا ایک نبی بھی انتقال کرنے والا ہے، اس نبی کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آ گیا، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، ان کے 12 بیٹے تھے،
اور ایک بیٹے کا نام یوسف تھا. انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا. یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے, انتم سمے ہے, مرتیو کا سمے ہے, موت کا ٹائم ہے. اپنے 12 بیٹوں سے جو چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں, حضرت یعقوب کیا پوچھتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے میرے بچوں میرے کھیت کا کیا کرو گے, میرے گھر کا کیا کرو گے, میری جائیداد کا کیا کرو گے. پوچھتے ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کے آگے سر جھکاؤ گے, کس سے دعا کرو گے, کس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکو گے. ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. 12 کے 12 بیٹے کے ابا جان آپ چنتا نہ کریں, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ فکر نہ کریں, ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے, اسماعیل کرتے تھے, اسحاق کرتے تھے. آپ نے کبھی بتایا اپنے بچے کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ کبھی بتایا اپنے بچوں کو شرک کیا ہے, توحید کیا ہے؟ نہیں بتایا. یہ اولاد آپ کے گلے کا ہار بن جائے گی میرے بھائی, یہ اولاد آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گی. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا, اے شیر صاحبادی سماج سے تعلق رکھنے والے مسلمان, ایسی ایمان چلتی دھرتی میں رہنے والے مسلمان, تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ہر طرف مسلمان تھے, جہاں ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے تھے, ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ تھے. ایسے ماحول اور سماج میں تو پیدا ہوا تھا. تیرے سماج میں ہر سال سینکڑوں جلسے ہوا کرتے تھے. پورے بھارت کے مولانا لوگ علماء تیری بستیوں میں آیا کرتے تھے. تو نے اپنے بچوں کو توحید کیوں نہیں بتائی؟ تیری بیٹی توحید سے دور کیوں, تیرا بچہ توحید سے دور کیوں؟ جانتے ہو توحید کیا ہے؟ اور توحید کی جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کون تھے؟ نبی کے چچا کے بیٹے تھے. اور اللہ کے پیارے نبی جب آپ میں نماز پڑھنے کے روکتے تھے, عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لا کے دیتے تھے. او لوگوں, تمہارے گاؤں میں علماء جاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو علماء سے ملاتے تک نہیں ہو. ارے گاؤں میں کوئی باہر سے عالم آ جائے, بچے کو لے کے پہنچو, بچے سے کہو بیٹا مولانا کو سلام کرو, مولانا سے مصافحہ کرو. اپنے بچوں کے دل میں علماء کا احترام بھی پیدا کرو. یہ ہم کو نبی نے سکھایا, یہ صحابہ نے سکھایا. رات کا وقت ہے, اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لے کے آ رہے ہیں. نبی نے پوچھا یہ پانی کون لایا؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ پانی عبداللہ بن عباس لے کے آیا. رات کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, اللہم علمہ القرآن, اے اللہ تو ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے, اے اللہ تو اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے. نبی کی دعا تھی, رات کا وقت تھا, رات کا سناٹا تھا, اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. اور آج قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو, قرآن کی ہر آیت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تفسیر آپ کو ملے گی, سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا. سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا تو عبداللہ بن عباس کا ملے گا. ان کو ترجمان قرآن کہا جاتا ہے, ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے, ان کو امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے, سب سے بڑا اسکالر کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس نبی اکرم کے چچا کے بیٹے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار ہیں اور پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں. اور 8 سال کے یا 10 سال کے بچے عبداللہ بن عباس. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا غلام, اے میرے بچے, اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے میرے بچے, جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا, جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے میرے بچے, تو اللہ کے قانون کی رکشا
رچھا کرنا، تو اللہ کے سنویدھان کی رچھا کرنا، تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا پیاری بات کہہ دیا اللہ نے۔ بھارت کا مسلمان اگر اپنی رچھا کرنا چاہتا ہے اللہ کے قانون کی رچھا کرے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام پورے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کے قانون کو توڑ رہے، ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے، اور اس کے بعد ہم یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ ہماری رچھا کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیرے سامنے ہوگا۔ جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے حلال کو حلال جانے گا، جب تو اللہ کے حرام کو حرام جانے گا، اے میرے بچے اللہ تیری مدد کو ہمیشہ تیرے سامنے ہوگا۔ اور اگلا جملہ سن لو، وہ بہار کے مسلمانوں بڑی چنتا میں پڑے ہو، اب کیا ہوگا کب کیا ہوگا، بہار والے یوپی والوں کے بارے میں کیا حالات چل رہے ہیں سن لو۔ اللہ کے پیارے نبی 8 سال کے بچے کو کیا میسج دے رہے ہیں، کاش کہ بھارت کے مسلمانوں تم نے یہ میسج دے لیا ہوتا، یہ پیغام تم نے سمجھ لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے میرے بچے ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوك، تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر سے بڑھ کے تجھے کوئی فائدہ ملنے والا، کوئی لابھ ملنے والا، کوئی پروفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر تیرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے تجھے اس نقصان سے نہیں روک سکتی، اتنا ہی نقصان تجھ کو پہنچے گا جتنا نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر کا جو قلم، جس قلم سے تقدیر کو لکھا تھا وہ قلم اٹھا لیے گئے، اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گی وہ کاغذ سوکھ چکا ہے، تقدیر فائنل ہو چکی ہے، اب تقدیر چینج ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو یہ سبق سکھاتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قل بیمینک، اے بچے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، وقل بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وقل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں تو ہاتھ مت دھونا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو طریقہ بتا دیا، ساری زندگی مجھے وہ طریقہ یاد رہا، اور اسی طریقے پر میں کھانا کھاتا رہا۔ بچوں کی آپ تربیت جیسی کریں گے میرے پیارے ساتھی، بچے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اگر آپ نشہ کریں گے، بچے سے بیڑی منگوائیں گے، بچے سے سگریٹ منگوائیں گے، بچے سے مدھو منگوائیں گے، بچے سے گٹکھا منگوائیں گے، بچہ آپ کو جو چیزیں لا کے دے رہا ہے، کل وہ چیزیں اگر بچہ خود استعمال کر رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو سگریٹ سے روکنا چاہتے ہیں، بیڑی سے روکنا چاہتے ہیں، گٹکھا سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خود روکنا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے سماج کو، نوجوان سے جو کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگس کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکھا کا نشہ ہو، اپنے نوجوان سے کہنا چاہوں گا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کیوں اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو؟ ارے یہ نشہ کرتے کرتے اس ایک دن تم برباد ہو جاؤ، تمہارا شریر چھلنی ہو جائے گا، نہ تم بیوی کے قابل بچو گے، نہ بچوں کے باپ بننے کے قابل بچو گے، نہ زمین پہ چلنے کے قابل بچو گے۔ جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، سگریٹ پینے والے اور گٹکھا کھانے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو آتم ہتیا کی طرف اور سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والے انسان،
یہ شراب جسے تیری شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، اور جس شراب کو پی کر کے جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ تیری بیوی کے دامن پر جائے گا، یا تیری ماں کے گریبان پر جائے گا، یا تیری بہن کے گریبان پر جائے گا۔ اس شراب کو پی کر کے تو حلال و حرام کو بھول سکتا ہے۔ اے مسلمان، اللہ کے واسطے اس شراب کی لعنت کو چھوڑ دے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شراب کی لت لگ چکی ہے، مجھے تو گٹکے کی لت لگ چکی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب مدینہ کے اندر صحابہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی لت تھی ان کو، شراب ان کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی، مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا والازلام اور یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم پاسے پھینکتے ہو، انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے والانصاب، یہ آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوئے سے بچو، ان تمام حرام چیزوں سے بچو، تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے ایمان والو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کے بیٹھ جاؤ، تم جوئے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، تم شراب پیو گے تو ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو، تم جوئے کے چکر میں نماز چھوڑ دو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے، تم نشے کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا، انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوئے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال دیے، شراب کے پیالے نکال دیے، جس گھڑے میں وہ شراب رکھتے تھے، جس برتن میں وہ شراب رکھتے تھے، انہوں نے برتن کو بھی توڑ دیا، برتن کو بھی توڑ دیا۔ تم یہ کہتے ہو ان کو لت لگ گئی، صحابہ کو بھی لت تھی، مگر جب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد انسان کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا ہے۔ یہ تیری محبت کا امتحان ہے، تجھے شراب سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے، تجھے سگریٹ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ اگر تو سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو گٹکا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، سگریٹ کی زیادہ ہے، شراب کی زیادہ ہے، گٹکے کی زیادہ ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت کرو میرے، اولاد کو نیک بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو نیک بنا۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے، سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی والے بڑے کنجوس اور بخیل تھے، ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، دونوں بھوکے تھے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کنجوس ہیں، رات میں 2 بجے بھی مقرر تقریر کرنے پہنچے، اسی سیمانچل میں ایسا بھی میرے ساتھ ہوا، میں پہنچا، لوگوں نے کہا مولانا صاحب پہلے کھانا کھا لیجیے، اور کھانا لائے، گرم گرم کھانا، تازہ تازہ کھانا جو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا۔ اور کہیں ایسا بھی ہوا میں رات میں پہنچا ہوں تو پتہ لگا صاحب روٹی بھی ختم ہے، چاول بھی ختم ہے، گوشت بھی ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا بھیا گرم کر کے لے آؤ، تو کوئی گرم کرنے والا نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے، اور پھر کہیں ایسا بھی کھانا ہی ختم ہو گیا تو ہوتا ہے۔ مگر بھائی سماج میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کہیں مہمانوں کی عزت کرنے والے لوگ بھی ہیں، کہیں مہمانوں کو ذلیل کرنے والے لوگ۔ کہیں ایسا بھی ہوا عالم پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ دیا ہے، کہیں ایسا بھی ہوا ہے عالم کو پہنچنے میں دیر ہو گئی،
تو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو رسی میں باندھ کر کے عالم کو ماریں گے اور پیٹیں گے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی ہوا ہے. تو ہوتا ہے کہ دنیا میں دستور رہا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اور دونوں بیچارے بھوکے پیاسے ہیں. کھانا مانگا, بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا تم کو نہیں کھلا سکتے. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض. دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک مکان کی دیوار بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے, گرنے والی ہے. دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے. فاقام, حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اس کا مطلب کہ حضرت خضر بڑے باڈی بلڈر تھے. اے نوجوانوں, اگر آپ کے آس پاس میں کوئی جم ہے تو جم جاؤ, جم نہیں ہے تو دوڑ لگاؤ, ڈمبل اٹھاؤ, اپنی باڈی کو مضبوط بناؤ, اپنی باڈی کو, اپنے شریر کو مضبوط بناؤ. اے نوجوانوں, اپنے شریر کو مضبوط بناؤ, طاقتور بنو. گٹکھا کھا کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو, گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو, زنا اور بدکاری کر کے اپنے شریر کو اور ضمیر کو برباد نہ کرو, طاقتور بنو. حضرت خضر طاقتور تھے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا. کھڑے ہو کر انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ کو بہت غصہ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اے خضر, آپ کو دیوار ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. آپ کو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا, اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. حضرت خضر نے کہا, کیا کہا؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ, وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں دو یتیم بچے رہتے تھے, دو اناتھ بچے رہتے تھے. ان کا باپ مر چکا تھا. لیکن باپ بہت نیک تھا, باپ بہت دیندار تھا, اور باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی, خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے. فَأَرَادَ رَبُّكَ انزہما, اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے خضر جا کے دیوار ٹھیک کر دو. نیک باپ تھا, نیک باپ کے اناتھ بچے ہیں, باپ کا خزانہ لٹ جائے گا. اللہ نے مجھ کو ان کے خزانے کو بچانے کا حکم دیا. پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت مرنے کے بعد بھی, باپ کے مرنے کے بعد بھی کرے گا. اے اولاد کے لیے زمین خریدنے والوں, اے جائیداد خریدنے والوں, اے LIC کی پالیسی لینے والوں, اے لائف انشورنس کرانے والوں, اے بیمہ کرانے والوں, آؤ میں تم کو سب سے بہترین انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں. سب سے کون ہے بھائی, کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کوئی بچہ ہے کیا؟ ہٹا دیجئے نا اس کو وہاں سے. آپ اگر اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں, سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ خود نیک بن جائیے. اور ایک بات بولوں, جب ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وتھ فیملی جائیں گے. جب میرے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے اور شادی پر لکھا رہتا ہے عبدالغفار سلفی وتھ فیملی, تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ابو کے ساتھ, اپنے پاپا کے ساتھ ہمیں شادی میں جانا ہے, دعوت میں جانا ہے. ابھی نیپال میں ایک پروگرام تھا میرا, بہت دنوں سے فیملی کی خواہش تھی کہ کبھی نیپال کی سائیڈ میں, سیمانچل کی سائیڈ میں ان کو لے کے چلوں. تو نیپال میں پروگرام تھا, میں نے چھوٹی والی بچی کو لے لیا اور اہلیہ کو لے لیا. اب جب وہاں پہنچا ہوں گاؤں میں, ایسا لگا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہے. میری وائف جہاں جس گھر میں ٹھہری تھی, پورے گاؤں کی عورتیں وہاں آ کے لائن سے کمرے میں جا رہی ہیں اور میری وائف کو دیکھ رہی ہیں. میری وائف بیچاری پریشان, لمبا سفر کر کے آئی ہے, وہ آرام کرنا چاہ رہی, کمبل اوڑھ رہی ہے, عورتیں آ کے کمبل ہٹا رہی ہیں, نہیں ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. میری وائف پریشان. اور اس کے بعد نیپال میں بھی یہی حال ہوا. پھر اس کے بعد اگلے دن انڈیا میں ارریا میں اسی بارڈر کے قریب میں پروگرام تھا, وہاں بھی یہی حال ہوا. میری وائف نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھ کو لے کے مت آئیے. بچی کو لے کے میں اسٹیج پر پہنچا. اب یوٹیوبر لوگوں کو موقع مل گیا, فوٹو لینے لگے بچی کے ساتھ میرا.
अगले दिन यूट्यूब पे थंबनेल आ गया, अब्दुल गफ्फार सलवी अपनी बेटी को लेके आया, नेपाल में अपनी बेटी को लेके आया। अब ये बेचारे थंबनेल बनाने वाले, ये भी इनको नहीं मालूम कि हम लेके आया लिखना चाहिए कि लेके आना आए लिखना चाहिए, और बेटी आया कि बेटी आई। जिनको आया और आई का फर्क नहीं पता, वो भी बेचारे यूट्यूबर बन गए, चैनल बना लिया और हर गली नुक्कड़ पे यूट्यूबर बन गए हैं। और हम अगर बोलते हैं तो अब बुरा भी लगता है। शायर कहता है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। यूट्यूबर बने आप, लेकिन थोड़े जिम्मेदारी के साथ बने। मैं बार बार कहता हूं कि थंबनेल अच्छे हों, ढंग के हों, जो लाइन लिखें आप ठीक ठाक लिखें। अब किसी तकरीर में मैंने कहा कि भाई औरत को मेकअप नहीं करना चाहिए, तो अब वो लोग यूट्यूबर लोग थंबनेल पे खूबसूरत औरत का, लिपस्टिक वाली औरत का फोटो लगा के नीचे लिखते हैं मेकअप करने वाली औरतों का अंजाम क्या होगा। एक साहब ने मुझको फेसबुक पर कमेंट में कहा कि ये आपने तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन औरत का फोटो क्यों लगाया। मैंने कहा भैया कसम ले लो, मैंने नहीं लगाया, यूट्यूबर हजरात लगाते, भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। अच्छा, मेरे नाम से बहुत सारे पेज भी बना के रखे इन लोगों ने फेसबुक पर, अब्दुल गफ्फार सलफी तकरीर, अब्दुल गफ्फार सलफी पेजेस, और अब्दुल गफ्फार सलफी जो है लेक्चर्स, और मेरे नाम से पेज बने हैं। किसी के 40,000 फॉलोअर हैं, किसी के 1 लाख फॉलोअर हैं, और फेसबुक पर मेरी तकरीरें चल रही हैं, उसमें उल्टे सीधे थंबनेल हैं। मुझे खुद नहीं मालूम, लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि आपने ऐसा थंबनेल क्यों डाला, आपने ऐसी फोटो क्यों डाली। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अच्छी जगहों पे जाते हैं, परिवार लेके जाते हैं।